بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج جو ہے وہ 27واں روزہ ہے۔ آج پیر کا دن ہے اور آج جو ہے فضائل صدقات میں سے تعلیم کا دن ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیونکہ رمضان اب ختم ہو جائے گا تو ایک حدیث ایسی نظر سے گزری جو فضائل اعمال میں سے ہے، فضائل رمضان کے اندر تھی، تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو انشاءاللہ آج تعلیم کریں گے، اس کے بعد فضائل صدقات میں سے کریں گے۔ بڑی زبردست حدیث ہے، تھوڑی سی طویل حدیث ہے، تھوڑا سا جم کے بیٹھنے کا ہے، تھوڑا سا لمبی حدیث ہے، اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ فضائل رمضان، فضائل اعتکاف اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے فضائل کے اعتبار سے یہ حدیث ہے، تو اس کو انشاءاللہ ابھی ہم تعلیم کریں گے، اس کے بعد جو ہے فضائل صدقات کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، کہ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروازوں سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تعالیٰ شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی تعلق توڑنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو،
پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر تمہاری ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سال کے رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ رمضان کے آخر کے 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس حدیث میں جیسا کہ فرمایا کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن ان میں سے کسی ایک کی بھی مغفرت نہ ہو سکے گی۔ فضائل صدقات میں سے پڑھتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسا ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریف تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں۔ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز معتبری نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ جیسے بغیر ستون کے مکان کا باقی رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کی بقا مشکل ہے، اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں، اس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات چیت زبان سے کر لیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تیری ماں روئے، اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے؟ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ تجھ کو تیری ماں روئے عرب کے محاورے میں تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے، تنبیہ کے لیے۔ حاصل یہ کہ ہم زبانوں کو جو قینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں وہ سب مجموعہ اعمال نامے میں تلے گا، اور اس میں لغو
اور بیہودہ ناجائز چیزیں جتنی بولتے ہیں وہ جہنم میں جانے کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کا جو ہے وہ استعمال ہمیں صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی کہتے ہیں کہ پہلے تول لو بولنے سے پہلے۔ فضائل صدقات حصہ دوم میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ انہوں نے درے سے اس کی خبر لی کہ ایسے دن میں اور ایسی جگہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں کھڑو کے اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے واسطے عطا کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں کو دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کہ وہ شخص رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پر لاد کر فروخت کر دے اور اس سے اپنا گزر چلا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگے، چاہے وہ بھیک ملے یا نہ ملے۔ جو کچھ پڑھا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس آخری عشرے کو جو ہے وہ اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تعلیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔